نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے، میں اپنی کتاب افضلیت علی علیہ السلام اس کا لیکچر نمبر 8 لے کے آپ کی محبتوں میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کتاب کی آیت نمبر 8 پہ گفتگو کریں گے، جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ کی طرف سے؟ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے، اس کے ذیل میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو اہل سنت کے سر کا تاج ہے، اپنی معروف تفسیر مظہری میں یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ تفسیر مظہری اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 74 اور 75، بیروت لبنان کا نسخہ۔ آپ روایت لے کے آئے ہیں کہ من کان بینۃ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و الشاہد ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ روایت لے کے آئے ہیں کہ جس کے پاس روشن دلیل ہو، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور گواہ سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک اور روایت میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہی روایت کرتے ہیں، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ قال علی ابن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یتلوہ شاہد منہ وانا شاہد، کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ شاہد منہ، اس میں شاہد گواہ سے مراد میری ذات ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے جو گواہ، جو آئی وٹنس ہیں، ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ختم نبوت کا تاج پہنا رہا تھا آپ کے سر انور پہ، تو گواہ اور وٹنس وہی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت وہاں موجود ہو۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور میں بھی وہ شریک ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا نور ایک ہے۔ جب ہم اس پہ آئیں گے تو اس پہ میں بے شمار دلائل دوں گا آپ کو۔ نور میں بھی ایک ہے، حسب میں بھی ایک، نسب میں بھی ایک، روح بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی میری روح ہے، علی میرا نفس ہے، علی میری جان ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا حسب ہے، علی میرا نسب ہے، علی میرا نور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کے جو گواہ ہیں، ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے علم اور نالج پہ، چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی کی، آقا علیہ السلام کے گواہ کی، اور گواہ کی شرط قرآن نے بیان کر دی، اس کے پاس ومن عندہ علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم ہے، نالج ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا گواہ آئی وٹنس وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، حکمت ہو، وہی ہو سکتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں دیکھیں نا، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ نالج، فہم، ادراک، شعور کس کے پاس ہے؟ اب ڈنکے بجائے جا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی حکمت کے، فہم کے، ادراک کے، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ کیا ہے، جس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9805 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ علی عالم الناس بالسنت،
गल ही मुक गई। अम्मा रवायत करती है कि पूरे बनीनो इंसान में आका अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे बड़ा हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत का आलिम है, जिसके पास इल्म है, नॉलेज है सुन्नत का, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। इसका मतलब है कि हजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का गवाह वही हो सकता है जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म हो। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस बात के डंके बजा रहे हैं कि पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म नॉलेज जिसके पास है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और एक और रवायत है जिसको भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ही बयान कर रही हैं, और इसको इमाम अब्दुर्रऊफ़ अल-मुनावी ज़ख़ाइरुल उक़बा में सफ़ा नंबर 78 दारुल कुतुब मिस्र की छपी हुई ये किताब है। इसमें उम्मुल मोमिनीन भी यही इरशाद फरमा रही हैं कि अमा अन्नहु अलीयुन आलिमुन नास बिस्सुन्नत। यहां भी आप इरशाद फरमाती हैं कि हाँ बेशक वो यानी अली इब्न अबी तालिब लोगों में सुन्नत के सबसे बड़े आलिम हैं, यानी तमाम लोगों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अब आप देख लें एक और रवायत जिसको इमाम इब्न असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, जिसका नंबर 9811 बेरूत लबनान का नुस्खा है। अब्दुल मलक बिन अबी सुलेमान वो रवायत करते हैं कि मैंने हजरत अता से पूछा, कुल्तुली अता इन अकान फी असहाबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम मिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, क़ाल अल्लाह वल्लाहि मा आलमुहु। हाय हाय हाय। अब्दुल मलक बिन अबी सुलेमान रवायत करते हैं कि मैंने हजरत अता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में कोई अली अलैहिस्सलाम से बड़ा भी आलिम इल्म वाला है, देखा है आपने? तो आप रवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, काल अल्लाह वल्लाहि मा आलम, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने अली से बड़ा आलिम कोई साहिब इल्म, कोई जात, कोई वजूद, कोई हस्ती, कोई पैकर देखा ही नहीं है। हम देख ले। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, जिसको इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया में लेके जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 65 अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्नल क़ुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरूफिन मा मिनहा हर्फुन इल्ला लहू ज़हरुन व बतनुन व इन्ना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इंदहु इल्मु ज़ाहिरी वल बातिनी। सुभान अल्लाह। अगर नबूवत और रिसालत के गवाह होने की शर्त इल्म और नॉलेज है तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला रवायत कर रहे हैं कि बेशक कुरान 7 क़राअतों में 7 मानी में नाज़िल हुआ है, और इसके एक हरफ का ज़ाहिर भी है और एक एक हरफ का बातिन भी है। और बेशक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात और हस्ती वो है कि जिनके पास कुरान के एक एक हरफ के ज़ाहिर और बातिन का इल्म है, यानी कुरान के एक हरफ का अलिफ लाम मीम ये 3 हरूफ हैं, एक जाहिर है एक बातिन है। और आप रवायत करते हैं कि हुजूर के बाद पूरी कायनात में कुरान के एक एक हरफ के ज़ाहिर और बातिन का जो इल्म रखता है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। वमन इंदहु इल्मुल किताब। इसी तरह बेशुमार रवायात मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब क्या कहा करते थे। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलीयुन अक़दाना। और इसको इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 5 हदीस का नंबर 21122, इमाम इब्न अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में जिल्द नंबर 6 हदीस का नंबर 30129, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 5328, इमाम नसाई सुननुल कुबरा में जिल्द नंबर 6 हदीस का नंबर 10995, इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 65। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब जो हैं वो हजरत अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया करते थे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा काजी, सबसे अच्छा फैसला करने वाला जो हस्ती जो वजूद मौजूद है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है।
یعنی حضرت عمر بن خطاب بھی علی علیہ السلام کی علم اور نالج کے ڈنکے بجا رہے ہیں، بلکہ اسی لیے حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر بن خطاب جو فیصلے کرتے اگر ان میں مولا علی علیہ السلام نہ ہوتے تو وہ کیا کہا کرتے تھے۔ اور اس کو امام ابن عبد البر اپنی الاستیاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1102 اہل سنت کے سر کا تاج اس میں لے کے آئے۔ امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 406 میں لے کے آئے۔ عن سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وکان عمر یقول لولا علی لہلک عمر، کہ جس فیصلے میں حضرت عمر بن خطاب کے جس فیصلے میں مولا علی علیہ السلام نہ ہوتے تو آپ کہا کرتے تھے علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، جس کو بھی سعید بن مسیب ہی روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر ہے 1100، اسی کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339، امام ہندی کنز العمال میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 832، امام بہقی شعب الایمان میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 480 میں لے کے ہیں۔ عن سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان عمر یتعوذ باللہ من مودلۃ لیس لها ابو حسن۔ اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگا کرتے تھے ایسے مسئلہ میں جس میں ابو حسن مولا علی علیہ السلام کی کنیت ہے، علی علیہ السلام موجود نہ ہوتے۔ یعنی جس فیصلہ میں حضرت عمر بن خطاب کے جس فیصلہ میں علی علیہ السلام موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے یہ آیت بھی اور یہ روایات بھی، اور یہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ، یہ عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، یہ عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ۔ ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 404 ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقدا اہل المدینہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے پورے مدینہ میں، اہل مدینہ میں علی علیہ السلام سے بڑا قاضی، فیصلہ کرنے والا، صاحب علم، صاحب دانش کوئی تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑی ہستی علی ابن ابی طالب ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود روایت کر رہے ہیں۔ کتنے میں آپ کو حوالے دوں اور روایات بیان کروں۔ ایک اور جس کو یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، ان یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ قال لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلونی الا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ گالی مک گئی۔ اس کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 1098، امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر ہے 26420، امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 399، اہل سنت کے سر کا تاج ہیں یہ سارے کے سارے۔ یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ میں علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت اور ذات نہیں تھی کہ جس نے برسر ممبر اعلان کیا او سلونی، آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں علی علیہ السلام کی ذات ایسی تھی جو فرمایا کرتے تھے سلونی، آؤ کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک جو علم، جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو، جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو مجھ سے۔ ہائے ہائے۔ اور یہ سعید ابن مسیب بھی روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ذہبی تاریخ الاسلام میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 638 میں لے کے آئے۔ امام ابن حجر مکی خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، صواعق محرقہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371 میں لے کے آئے۔
امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 میں لے کے آئے، عن سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن احد من الصحابۃ یقول صلونی الا علی علیہ السلام۔ حضرت سعید بن مسیب بھی روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ میں علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں تھی کہ جس نے ممبر پہ کہا ہو سلونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے۔ یعنی یہ روایت بھی مولا علی علیہ السلام کے علم کے ڈنکے بجا رہی ہے کثرت کے ساتھ۔ میں نے کہا نا، میں نے کوئی 54 کے قریب 54 احادیث روایات اسی آیت کے ذیل میں نے بیان کی اپنی اس کتاب میں 54۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جس سے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، جس کو امام ابن عبد البر اپنی الاستیاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1104 میں عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال واللہ لقد اوتی علی بن ابی طالب تسعۃ عشر العلم وعیم اللہ لقد شارککم فی العشر العاشر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے کہ اللہ کی قسم، تحقیق اللہ رب العزت نے علم کے 10 حصے کیے اور 10 میں سے 9 حصے علی علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو روایت ہے مولا علی علیہ السلام کے علم، نالج، فہم، ادراک کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ ایک اور روایت جس کو حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں اور اس کو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں جلد نمبر 8 ہے صفحہ نمبر 599، امام ابن عبد البر الاستیاب میں جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 1107، امام عبد الرزاق تفسیر القرآن میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241۔ اس میں ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ شہدت علی وہو یخطب وہو یقول، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، واللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامۃ الا حدثتکم بہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آؤ مجھ سے سوال کرو، پوچھو مجھ سے، اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے، پوچھو گے اور میں اب تم کو اس کا جواب نہ دے سکوں، جو کچھ بھی پوچھو گے اس کا جواب دوں گا۔ اور یہ حضرت ابو طفیل روایت کر رہے ہیں اور یہ کتب اہل سنت کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور امام غزالی احیاء العلوم الدین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 میں ایک روایت لے کے آئے ہیں، قال علی واشار الی صدرہ ان ہاہنا علوما جمتا لو وجدت لہا حملتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہاں یعنی سینہ میں علوم کا خزانہ جمع ہے، کاش اس خزانے کو اٹھانے والا کوئی پاؤں تو یہ علم کا خزانہ اسے عطا کر دوں۔ یعنی مولا علی علیہ السلام اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ادھر علم کا خزانہ جمع ہے، کوئی ہے علم لینے والا تو اس کو عطا کر دوں۔ ایک اور روایت ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 490 میں، ملا علی قاری نے اس کو مرقات میں لیا ہے، اس جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 453 ہے، امام غزالی نے اس کو لیا احیاء علوم الدین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289۔ اس کے علاوہ امام ابن الحاج الفاسی نے المدخل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 عن علی علیہ السلام قال لو شئت لأوکرت 70 بعیرا من تفسیر فاتحۃ الکتاب۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اگر میں چاہوں، میں علی چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں اور ایسی تفسیر کروں کہ یعنی 70 اونٹوں کے اوپر اس کو لاد دیا جائے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں۔ یعنی علی علیہ السلام کے علم کا، نالج کا، فہم کا، ادراک کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ اس کو اٹھائے۔ تو پورے قرآن کی جب تفسیر کریں گے تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور روایت ہے جس کو مولا خود روایت کرتے، جس کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 50 میں لے کے، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اس کو لے کے آئے ہیں۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟
عن علی علیہ السلام قال فی روایت طویلۃ اعلی انہا ہنا واشار الی صدرہ لعلما جما لو اصبت له حملۃ. اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک یہاں سینہ میں علوم کا خزانہ جمع ہے، اگر میں اس خزانے علم کو اٹھانے والا کوئی پاؤں تو اس کو یہ علم کا خزانہ عطا کر دوں. یہ ہے مولا علی علیہ السلام کے علم کا معیار. حضرت عبداللہ ابن عباس ایک روایت لے کے آئے جس کو امام ابن عبد البر اپنی الاستیاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1104 میں لے کے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا اذا آتانا السبت عن علی لم نادل بہ. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب ہم کو کسی چیز کا کوئی ثبوت حضرت علی علیہ السلام سے مل جاتا تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے تھے. کسی مسئلہ میں علی علیہ السلام کا حکم مل جاتا، آپ کی کوئی تحقیق مل جاتی، امر مل جاتا، آرڈر مل جاتا، حکم مل جاتا، تو پھر اس مسئلہ کو جاننے کے لیے ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کیا کرتے تھے، علی ہی کافی ہو جاتا ہمارے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میں آپ کو چھوڑ کے بیان کر رہا ہوں، یہ ساری اتنی زیادہ روایات ہیں میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کے علم پہ، نالج پہ. اس کے لیے مجھے ایک اور نشست چاہیے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اس کو بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اور اس کو امام دیلمی مسند الفردوس میں جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر ہے 1491، امام ہندی کنز العمال میں جلد نمبر 11 حدیث کا نمبر 32977 ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی بن ابی طالب علیہ السلام. گالی مک گئی. حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ علم اور نالج والا ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے. اور یہی امام حسن علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے. جب آپ نے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 1719 میں، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 2155، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو لیا، بے شمار طرق کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لقد فارقکم رجل بالامس لم یسبقہ الاولون بعلم، کہ تم سے کل وہ شخص چلا گیا ہے جس سے پہلے اور بعد میں آنے والے کوئی علم میں سبقت نہیں لے جا سکا. اللہ اکبر. سب سے بڑے عالم علی بن ابی طالب تھے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے لیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدا امتی علی بن ابی طالب. اس کو امام طبرانی معجم الصغیر میں جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 556، امام ابن اساکر تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 112، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا جو فیصلہ کرنے والا جو صاحب علم ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے. اتنی زیادہ روایات ہیں. اس کے علاوہ پھر انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو امام ابن اساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 132 میں لے کے آئے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجتک یا بنیۃ اعظمہم حلما واقدمہم سلما واکثرہم علما. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بچڑے، اے میری بیٹی فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ، میں نے تیری شادی اور نکاح اس ذات سے کیا ہے جو سب سے بڑا حلم والا ہے، سب سے پہلے قبول اسلام کا اعلان کرنے والا ہے، سب سے زیادہ میری ساری امت میں علم والا ہے. یہ روایت بھی مولا علی علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بجا رہی ہے. حضرت مسروق نے بھی روایت کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے، جس کو امام ابن اساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 132 میں لے کے. اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ مجھے فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے حضور کی حدیث سنائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها زوجتک عالم المومنین و اقدمہم سلما و افضلہم حلما.
اللہ اکبر. کہ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ پاک سیدہ نے مجھے حضور کا یہ فرمان سنایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹی میں تیرا نکاح اس ذات سے کیا ہے جو میری ساری امت میں، سارے ایمان والوں میں سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والا. یعنی مومن تو بائی برتھ ہے نا علی علیہ السلام، یہ اعلان کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلا مومن اور مسلم علی، اور سب سے بڑا علم والا ہے. اور پھر یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی جس کو عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیات الباب. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اس پہ لازم ہے کہ علی سے ہوتا ہوا آئے. اس کو امام حاکم مستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4637، امام طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 11 حدیث کا نمبر 11061، امام ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 172. اس کو الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو لیا. کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو سمری دی ہے، 54 کے قریب یہ روایات میں اس کے ذیل میں لے کے آیا ہوں. آپ جب خود پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت، آپ کی عظمت کا کیا عالم ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یار، اتنی کثرت کے ساتھ جس کے فضائل ملتے ہوں، قرآن سے حدیث سے، علم ہو، حکمت ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، فیصلہ ہو، شجاعت ہو، زہد ہو، ورع ہو، یقظہ ہو، بیداری ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، کوئی علی جیسا دکھاؤ تو صحیح. پھر بھی علی افضل نہیں ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق بات کہنے کی، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.